سامعین گرامی قدر، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کے قصے دنیا عالم میں مشہور ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام جس بھی میدان جنگ میں اترے ہیں فتح یاب لوٹے ہیں۔ مگر حضرت علی علیہ السلام نے صرف انسانوں، کفار، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کفار جنات کے ساتھ بھی جنگ کی ہے۔ اس جنگ کو جنگ بیر العلم کہا جاتا ہے۔ بیر یعنی کنواں اور علم یعنی غم، یعنی غموں والا کنواں۔ جنگ سکاسک سے واپسی پر ایک ایسے صحرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے جہاں پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قریب کے کنووں میں سے پانی لے آئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا ہے مگر وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو پانی لائے اور میں اسے جنت کی بشارت دے دوں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ جو پانی لانے جائے گا واپس نہ آ پائے گا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔ تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا۔ انہوں نے رسی لی، ڈول لیا اور وہ چلے اور کنویں کے قریب پہنچے۔ یہ صبح کا وقت تھا، آفتاب طلوع ہو رہا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ تو انہوں نے ڈول ڈالا، ڈول کا ڈالنا تھا کہ رسی کاٹ دی گئی۔ انہوں نے دوبارہ ڈول ڈالا اور پھر سے رسی کاٹ دی گئی۔ انہوں نے کہا کون ہے جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے؟ آواز آئی ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی پانی نہیں لے جا سکتا۔ تو وہ فرمانے لگے میں یہاں سے پانی لے کر جاؤں گا، اور اگر روکنا ہے تو ہماری تلواروں سے اوپر آ کر مقابلہ کرو۔ ایک مرتبہ کنویں سے آگ برآمد ہوئی اور ایسی آگ تھی کہ اس کی گرمی دور دور تک جا رہی تھی۔ جو اصحاب رسول ساتھ گئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس آگ کے اوپر آتے ہی آگ ٹھنڈی ہوئی اور اندھیرا چھا گیا۔ ایسا اندھیرا ہوا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا اور اب تلواریں چلنے لگی۔ ایسے میں ایک صدا بلند ہوئی اللہ اکبر، اور رسول کے چچا زاد بھائی نے تلوار چلائی۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہمیں چلتی ہوئی تلواروں کی چمک تو نظر آتی تھی مگر وہ تلوار کہاں سے چلتی ہے یہ نظر نہ آتا تھا۔ لڑائی کافی دیر ہوتی رہی کہ ایسے میں آواز آئی یا رسول اللہ اپنے چچا زاد بھائی کا سلام قبول کریں۔ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی ہم سمجھے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اصحاب واپس دوڑے، رسول اللہ کے خیمے میں آئے تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے خدا میرے بھائی پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب چونکہ ایک شخص قتل ہوا تو جہاد واجب ہو گیا، مگر اب شام ہو رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے بھائی کے خون کا انتقام لے کر آئے؟ ہم اس کو فاتح قرار دیں گے اور خدا اس کے لیے بشارت دے، اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے۔ اور اسی وقت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنا کام پورا کر کے خیمہ رسول میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو خیمے میں داخل ہوتا دیکھ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اپنے چچا زاد بھائی کو گلے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سارا قصہ مولا کائنات کو سنا دیا اور کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو میرے بھائی کا بدلہ لے کر آئے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ رسول نے اجازت دے دی اور علی کو کمر بند باندھا۔ رسول نے کچھ لوگوں کو ساتھ بھیجا اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جنگ کی روایت ہم تک پہنچائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسی لی، ڈول لیا، ڈول کنویں میں ڈال دیا، رسی کاٹ دی گئی۔ 3 مرتبہ علی علیہ السلام نے ڈول ڈالا اور رسی کٹی۔ علی علیہ السلام نے کہا کون ہے جس نے ہمارے ڈول کی رسی کو کاٹا ہے؟ آواز آئی ہم کسی کو اپنی اجازت کے بغیر پانی نہیں دیا کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا بہادر ہو تو آ کر مقابلہ کرو۔ جواب آیا تم بہادر ہو تو تم کنویں میں اتر کر لڑ کے دکھاؤ۔ راوی کہتے ہیں علی علیہ السلام نے کہا ہماری کمر میں رسی باندھ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسی باندھی۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا میں کنویں میں جا رہا ہوں، رسی پکڑے رہنا، جب اتر جاؤں گا رسی ہلا دوں گا تب رسی چھوڑ دینا، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے رکو یا جاؤ۔ اگر جاؤ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دینا علی کنویں میں
में उतर गए हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कुएं में उतरना था कि एक आग का शोला बाहर आया, उसका बुलंद होना था कि असहाब के हाथ से रस्सी छूट गई तो हमको यकीन हो गया कि अली मारे गए, रावी भाग गए। अंधेरा इतना था कि खैमा नहीं मिलता था, रास्ता नजर नहीं आता था और बार बार कुएं में से शोला निकलता और माहौल गर्म हो जाता था और पसीना पेशानियों से बह रहा था। वो खैमे में दाखिल हुए और उनकी आंखों से आंसू जारी थे कि अली अलैहिस्सलाम मारे गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बल आए। रसूल ने कहा, वापस क्यों आए हो? उन्होंने कहा, शोला निकला, रस्सी छूटी, हम आ गए। रसूल ने कहा, रोते क्यों हो? तुम्हें किसने कहा? मेरा भाई अली मारा गया। अभी अभी जिब्राइल ने आकर खबर दी है कि अली ने जुल्फ़िकार निकाल ली है और उनके सामने 3 बातें रखी हैं कि या तो तुम कलमा पढ़ लो या जजिया दे दो या फिर मौला ने फरमाया मेरे साथ जंग करो और जो बाकी जिंदा रहेगा वही फातेह करार पाएगा। अल्लाह रसूल अल्लाह को सुना रहा था, रसूल असहाब को सुना रहे थे। खैमे रसूल में गोया फजाइल अली की मजलिस हो रही थी। वहां जिन्नात ने कहा, कलमा तो हम नहीं पढ़ेंगे, जजिया भी हम नहीं देंगे। उनके सरदार आसिर ने कहा, हम मुकाबला करेंगे, अगर मुकाबला कर सकते हो तो ठीक है। वहां जिन्नात का एक पूरा कबीला बसता था और उसके सरदार ने अपने सारे कबीले को फौज बनाकर मौला अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए बुला लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 80,000 जिन्नों को अली ने वासिले नार किया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में बैठे असहाब को बताने लगे कि अब अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के सरदार को मार दिया है। आसिर के बेटे ने आकर कहा, हमने आपकी इताअत कबूल कर ली। अली अलैहिस्सलाम ने जुल्फ़िकार को रोक दिया और इस तरह अली ने रहती दुनिया के लिए मुसलमानों को ये बता दिया कि जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो वो न कभी हारता है न कभी हारा है। यही वजह थी कि जब जिब्राइल ग़ज़वा उहद में नाजिल हुए तो वो फरमाने लगे, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।